افسانے کا عنوان ہے ایک آئینہ تحریروں کا۔ کوڑے دان سے گزرتے ہوئے اس کی سیمابی نگاہیں ایک سنہری سی شے پر پڑ گئیں۔ اس نے غور سے دیکھا، صفحے کرتاس پر بکھرے ہوئے سنہرے حروف دھوپ کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس نے اٹھانا چاہا، مگر یہ سوچ کر تجسب میں پڑ گیا کہ آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے۔ اس کی نیگیٹو سوچ دھیرے دھیرے پازیٹو بنتی گئی۔ بیوقوف، یہاں کس کو فرصت ہے کہ وہ تمہاری خبر لے؟ سب اپنی اپنی دنیا کے شکنجے سے آزاد ہونے کے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ چلو آگے بڑھو، اسے اٹھاؤ، دیکھو تو صحیح اس میں کتنی خوبصورتی سے کیا لکھا ہے۔ اس کے اندر سے نکلی ہوئی آواز نے اسے سہارا دیا اور وہ تیزی سے اس انمول کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر اپنے گھر کی طرف پلٹ پڑا۔ اپنے ڈرائنگ روم میں آ کر اسے صاف کیا اور پھر اطمینان سے ان رد شدہ تحریروں کو یوں پڑھنے لگا جیسے کوئی مقدس صحیفہ پڑھ رہا ہو۔ اے شب کی تاریکی کو چاک کرنے والے، کیا میں وہ سپاہی ہوں جو اجالے کا نگہبان ہے؟ اگر ہاں تو اس نگہبانی کا معاوضہ یہ گہری تاریکیاں اور اس گہری تاریکی پر تاریکی کا ہی اتنا سخت پہرا، ایسا کیوں؟ اے شب کی تاریکی کو چاک کرنے والے، کیا تیرے پاس میرے کشکول کو بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا میں ہی تیری نظروں کی گرفت سے آزاد ہوں؟ اتنا آزاد کہ فرشتے میرے تعاقب میں نہیں رہتے، میری نیکیاں میری بدیاں اس کتاب میں نہیں لکھتے جو بروز قیامت تیرے روبرو پیش کی جائے گی۔ کیا تو اوروں کی طرح مجھ سے حساب نہیں لے گا؟ میرے لیے جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گا؟ اگر نہیں تو مجھے کس کھانے میں رکھے گا؟ اے شب کی تاریکی کو چاک کرنے والے، کیا میری آواز تجھ تک پہنچتی ہے، یا میری ذات کا طواف کر کے میرے اندر ہی گھٹ کر مر جاتی ہے؟ مگر تجھ تک تو ایک چیونٹی کی آواز تک رسائی حاصل کرتی ہے، پھر میری آواز تجھے کیوں نہیں سنائی دیتی؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ تو میرا خدا نہیں ہے تو پھر میرا رب کون ہے؟ اے شب کی تاریکی کو چاک کرنے والے، جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا، اسی کے سامنے میں اب تک سر بسجود ہوں۔ جس نے یوسف کی پاکیزگی پر آنچ نہ آنے دی، اسی کی ذات پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ اگلوایا، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر گفتگو کی تھی، میں اسی کے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ اور جو شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ہوا تھا، میں اسی پر ایمان بنائے ہوئے اپنی سانسیں لے رہا ہوں۔ اے شب کی تاریکی کو چاک کرنے والے، تیری طویل تر خاموشی مجھے اس خاموشی کی طرح خاموش نہ کر دے جو اس کائنات کے وجود میں آنے سے قبل محو رقص تھی۔ پڑھتے پڑھتے اسے یوں لگا کہ یہ تحریریں اس کے قلم کی کارستانی ہیں۔ یہ کاغذ اس کا وہ گمشدہ صفحہ ہے جس کی تلاش میں وہ بھٹک رہا تھا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، آسمان کی وسعتوں میں اور زمین کی گہرائیوں میں، مگر یہ صفحہ اب بھی گواہی نہیں دے رہا ہے کہ وہ اسی کا حصہ ہے۔ اس نے ثبوت ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ اب کیا کروں؟ گھر میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے وہ پریشان ہو اٹھا۔ اپنے سر کے بالوں کو نوچنے لگا۔ نہیں، یہ میری تحریریں نہیں ہیں، میں تو گنہگار ہوں جو اپنی سزا ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ ضرور کسی عالم جبروت سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کی تحریر ہے،
یا کسی ایسے دیوانے کی جو خدا کی ذات میں گم ہو گیا ہے، یا کسی دیوانے کی کارستانی ہے؟ اپنی ہی ذات میں چلاتے ہوئے اس نے کاغذ کے سنہرے حرفوں کی طرف دیکھا اور اسے محسوس ہوا حرفوں سے ہنسنے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے ایک ایک حرف کی سچائی کے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔